کہتا ہے مال و دولت ملے گی، جب اتنا کہا وہ بچہ کہتا ہے پریشان نہ ہو، جس کی تلاش میں تم آئے ہو وہ کوئی اور نہیں ہے، آپ کے سامنے عبداللہ کھڑا ہے، بولو سبحان اللہ۔ پتہ چل گیا قتل کرنے کے لیے آیا ہے، فرمایا میں عبداللہ ہوں، اگر میرے قتل سے تجھے دولت ملے گی تو قتل کر دے۔ اتنا جب کہا بجول اور تلوار ہاتھ سے گر جاتی ہے، قدموں میں آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے ارے جس کے پاس میں وہ نور مصطفیٰ ہے، جب اس کا اخلاق ایسا ہے تو اس مصطفیٰ کا اخلاق کیسا ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تلوار گر گئی، معافی مانگی، واپس چلا گیا۔ نہیں بھائی عبداللہ تو رہو، یہ کون ہے حضور کے والد؟ بولو سبحان اللہ۔ ہمیں اس کی شان حیثیت ہمارے آقا کی شان کیسی ہوئی، اور جھوٹ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ یہ حضرت عبداللہ ہے۔ حضرت محترم ایک واقعہ ایسا نہیں ہے بلکہ اور ایک مرتبہ 100 لوگوں نے جنگل میں گھیر لیا کہ عبداللہ کو قتل کر دو۔ حضرت وہب بن منبہ دیکھ رہے تھے کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی والد، یہ کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے تھے، ایک نوجوان کو گھیر لیا اور تیروں کی بارش کر رہے ہیں، چاروں طرف سے حملہ کر رہے ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سوار گھڑ سوار آئے اور آنے کے بعد میں ساروں کو مار کر کے بھگا دیا۔ حضرت محترم اب حضرت آخری بات سنو، حضرت وہاں مدینہ جاتے ہیں اور مدینہ اپنے گھر جانے کے بعد میں اپنی بیوی سے کہتے ہیں، حضرت محترم کہتے ہیں سنو، اپنی بیٹی آمنہ کے لیے لڑکا تو مل گیا ہے، بڑا خوبصورت ہے، اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے، سینہ ایسا ہے، چہرہ ایسا ہے، قد ایسا ہے، چال ایسی ہے، بات ایسی ہے۔ یہ بات کر رہے ہیں کہ رہنے والا کہاں کا ہے، مجھے پتا نہیں کہاں کا رہنے والا ہے، لیکن ہے بڑا حسین و جمیل، اگر ہماری بیٹی کے لیے مل جائے تو اس سے بڑھیا کیا ہوگا۔ یہ دونوں بات کر رہے ہیں، ادھر حضرت عبدالمطلب پریشان ہے، وہ سوچ رہے ہیں میرا بیٹا عبداللہ اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے، لڑکی بھی تو حسین ہونی چاہیے، لڑکی بھی تو اخلاق والی چاہیے، لڑکی بھی تو پردے والی چاہیے، لڑکی اچھی چاہیے۔ ادھر عبدالمطلب اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش رہے ہیں، ادھر حضرت وہب اپنی بیٹی کے لیے مدینے میں رشتہ تلاش رہے ہیں۔ ادھر عبدالمطلب مکے میں سوئے ہیں، ادھر حضرت وہب مدینے میں سوئے ہیں۔ میں چل کے بول دیں سبحان اللہ اور جھوٹ کا کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ یہ سوئے ہیں، حضرت عبدالمطلب جب سوئے تو رات میں خواب میں حضرت ابراہیم آ گئے، آنے کے بعد میں کہنے لگے وہ عبدالمطلب پریشان ہے، اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش رہا ہے کہ لڑکی کیسی ہو اور کہاں ملے۔ فرمایا جا مدینہ چلا جا، اس کا نام وہب ہے، اس کا مکان ایسے ایسے ہے، راستہ ایسے ایسے ہے، جا چلا جا، جا کر کے اپنی بیٹی کے اپنے بیٹے کے لیے بیٹی کو مانگ لینا۔ اب جلدی سے آنکھ کھل جاتی ہے، حضرت عبدالمطلب بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے، گھڑی ٹائم دیکھ رہے ہیں، آخرکار رات چلی جائے، صبح ہو تو میں جاؤں۔ حضرت محترم جیسے ہی صبح ہوتی ہے اپنے بیٹوں کو لیا اور مدینہ چل دیے۔ حضرت محترم صبح مدینہ پہنچ گئے اور جب مدینہ پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا عبدالمطلب۔ کہا دروازہ کھولو، حضرت وہب نے مدینے میں دروازہ کھولا، حضرت عبدالمطلب گئے، حضرت عبدالمطلب نے دامن کو پھیلا کر کے کہا او وہب مجھے پتا ہے کہ تیرے گھر میں ایک بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، تو اپنی بیٹی کو میرے دامن میں ڈال دے، اپنی بیٹی کو میرے دامن میں ڈال دے، میں تجھ سے بیٹی مانگ رہا ہوں۔ حضرت وہب نے ہاں کر دیا، میں نے اپنی بیٹی تمہارے بیٹے کو دے دی۔ جب اتنا کہا حضرت عبدالمطلب پریشان ہو گئے اور کہتے ہیں وہب ساری دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب بیٹی والے کے پاس بیٹے کا رشتہ آتا ہے اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اخلاق دیکھا جاتا ہے، کردار دیکھا جاتا ہے، لیکن تو نے تو میرے گھر کے بارے میں نہ جانا، میرے بیٹے کے بارے میں نہ جانا، تم نے اتنی جلدی ہاں کیسے کر دیا؟ حضرت وہب کہتے ہیں او عبدالمطلب جس نے خواب میں آ کر کے تجھے میرے گھر کا پتہ بتایا تھا اس نے میرے خواب میں آ کر کے تیرے بیٹے کا پتہ بتایا تھا۔ یہ حضرت تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کے آنے سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ دنیا سے تشریف چلے جاتے ہیں، حضرت عبداللہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اب فرشتے عرض کرتے ہیں اے میرے مولا تیرا محبوب تو یتیم ہو گیا ہے، تیرا محبوب تو یتیم ہو گیا ہے، تیرا محبوب ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے بلکہ اس کے والد کا انتقال تو پہلے ہی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
کبیرہ رب کی جانب سے آواز آتی ہے، رب کی جانب سے اعلان ہوتا ہے، رب کی جانب سے پیغام آتا ہے، اے میرے فرشتوں سنو سنو، ارے دنیا میں جو آنے والا ہے یہ یتیم نہیں ہے بلکہ تمام یتیموں کا سہارا بن کر کے مصطفیٰ تشریف تمام کہہ رہی ہے اب دنیا کے اندر جو آ گیا ہے اور اس کے آنے کے بعد میں اب ہمیں دفنایا نہیں جائے گا بلکہ ہمیں انسان کی زندگی میں کہنا چاہتا ہوں ارے مصطفیٰ عورتوں نے نہیں چھوڑا تھا بلکہ میرے آقا نے ان کو پسند نہیں فرمایا تھا اللہ جل کبیرہ اب حضرت دائی حلیم آتی ہے آنے کے بعد میں جو ہے جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت کو لیتی ہے لینے کے بعد میں کہتی ہے میں نے جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا آپ کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا آپ کے چہرے سے اتنا نور ٹپک رہا تھا کہ اس نور کی برکت سے روشنی پھیلی ہوئی سبحان اللہ آپ فرماتی ہے جیسے ہی میں نے اس بچے کو لیا ہے لینے کے بعد اپنی گودی میں لیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ فرماتی ہے